بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر ابھی میں ان پر کمبل ڈالنے ہی لگا تھا کہ دروازہ پھر کھل گیا۔ وہ لڑکی پھر مجھے اندر آتی دکھائی دی۔ اچھا ہوا آپ آ گئیں، ان کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے انہیں، بیٹھے بٹھائے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اوئی میں مر گئی، یہ بے ہوش ہو گئے مگر کیسے؟ یہ تو اچھے بلے تھے، ہاں، اور بڑے چاقو چوبند بھی تھے یہ حاجی صاحب۔ ان کو دیکھیں، کسی ڈاکٹر کو بلائیں یا خود انہیں یہاں سے لے چلیں، ان کا علاج بہت ضروری ہے۔ اس نے میری دوسری بات نہیں سنی، فوراً ہی باہر نکل گئی۔ جب وہ دوبارہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ہوٹل کا مینیجر اور دو بہرے بھی تھے۔ مجھے اس نے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پتہ نہیں وہ لوگ شاید اوپر ہی آ رہے تھے۔ کاظمی صاحب خدا کے لیے انہیں دیکھیں، یہ پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، ان کے گھر فون کر دیں۔ کاظمی نے انہیں سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا۔ جب اس کی نگاہ گردن پر پڑی تو بہت حیران ہوا مگر بولا کچھ نہیں۔ وہ جب ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا تو اس وقت بھی اس کی نظر حاجی صاحب کی گردن پر ٹکی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں میرے پنجے کے نشان باقی رہ گئے تھے۔ ہاتھ کچھ زیادہ ہی سخت پڑ گیا تھا اور یہ اچھی بات نہیں تھی۔ انہیں ڈاکٹر کو دکھائیں کاظمی صاحب، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ ذرا ٹھہریں جناب، ڈاکٹر کو بتانا ہوگا ان کی حالت کیسے ہو گئی۔ آپ تو ان کے پاس موجود تھے؟ جی ہاں، میں ادھر ہی تھا۔ بیٹھے بٹھائے یہ اپنی گردن پر ہاتھ مارنے لگے جیسے ان کا دم گھٹ رہا ہو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بے ہوش ہو گئے۔ لگتا تو ایسا ہی ہے مگر یہ ان کی گردن پر کوئی اپنی ہی گردن یوں نہیں دبا سکتا ہے۔ میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اصل ضرورت ڈاکٹر کی ہے۔ وہ بھی آ رہا ہے، براہ کرم آپ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے بات ایسی ہی ہے۔ اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ دونوں بہرے دروازہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کاظمی کی باتوں نے ان کے دلوں میں کچھ اور ہی شکوک پیدا کر دیے تھے، اور جہاں تک میں سمجھ سکا تھا ہوٹل النور کے بہرے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت پر وہاں خاصا خرچ اٹھتا تھا، ورنہ ان میں ایسی جرت کہاں تھی کہ ملک اشرف کے ہاں بڑے صاحب پر حملہ کر دیتے۔ کاظمی نے یوں کیا کہ وہ حاجی صاحب کے قریب سے ہٹ کر میرے سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ نظر اس کی بہت تیز تھی، تھا تو وہ 45 کے پیٹے میں، مگر اس کی عقل خوب کام کرتی تھی۔ اتنا اندازہ میں لگا چکا تھا کہ ان میں سے ہتھیار کسی کے پاس بھی نہیں تھے۔ وہ بس یوں ہی وہ خبر سن کر اندر آ گئے تھے۔ میں نے خواہ مخواہ ہی دیر کر دی، فوراً ہی وہاں سے نکل جاتا۔ خواہ مجھے خاتون کو دھکا ہی دینا پڑتا، میں وہاں سے جان چھڑا سکتا تھا، مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اپنا ہتھیار دکھائے بغیر میں اب وہاں سے نہیں نکل سکتا تھا، اور کاظمی برابر مجھے گھور رہا تھا۔ ایک نظر اس کی بیروں پر تھی جو میرا راستہ روکے کھڑے تھے۔ میرا خیال ہے مجھے اب چلنا چاہیے، اپنا حکم اپنے پاس ہی رکھیں کاظمی صاحب۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا پستول نکال کر سیدھے ہاتھ میں لے لیا۔ بہتر ہے تم دونوں ایک طرف ہٹ جاؤ، جلدی کرو۔ میں جانتا ہوں اس روز بڑے صاحب پر حملہ کرنے میں تم بھی شامل تھے، اور یہ فیصلہ ہو کر رہے گا کہ تم ابھی تک باہر کیوں ہو۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ میں نے جان بوجھ کر ایک بہرے کو ٹانگ پر گولی چلا دی۔ ٹھک کی سی آواز پیدا ہوئی اور وہ اچھل کر دروازے کے ساتھ گر گیا۔ دوسرا بہرا فوراً ہی کاظمی کی طرف کھسکنے لگا۔ کاظمی پریشان ہو گیا تھا اور وہ خاتون تو لرزنے لگی تھی۔ میں نے آخری نظر ان پر ڈالی، صورتحال زیادہ خراب نہیں ہوئی تھی۔ چلو تم تینوں ادھر چلو، اسی غسل خانے میں جلدی کرو، میں نے کاظمی کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ خاتون فوراً غسل خانے تک جا پہنچی۔ بہرے نے بھی اس کی پیروی کی۔ بھرے ہوئے پستول کو دیکھ کر ان کی ہمت ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ تینوں غسل خانے تک پہنچے تو میں نے زخمی بہرے کو ٹانگ سے گھسیٹ کر ان تک پہنچایا۔ حیرت ہے، خاتون نے غسل خانے کا دروازہ خود ہی کھول لیا۔ وہ اس صورتحال کی وجہ سے پاگل ہو گئی تھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا میں نے ان کی طرف ایک اور گولی لڑکا دی،
مگر میں کسی کا نشانہ نہیں لے رہا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو کر فوراً ہی غسل خانے میں گھس گئے۔ ان کے کھڑے ہونے کے لیے وہاں کافی جگہ موجود تھی اور اس میں سے باہر کھلنے کا دروازہ صرف ایک ہی تھا۔ وہ جیسے ہی اندر گھسے میں نے باہر کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی اور پھر میں ٹیلی فون کے تار کاٹ کر تیزی سے باہر نکل آیا، مگر ذہن میرا بری طرح الجھ رہا تھا۔ میں دو غلطیاں کر آیا تھا۔ ایک تو محسن کو میں نے گھر دکھا دیا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ 4-6 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آتا تو سیدھا میرے گھر پہنچ جاتا، یہ اچھی بات نہیں ہوئی تھی۔ دوسری غلطی مجھ سے یہ ہو گئی تھی کہ میں ان بیروں کو خبردار کر آیا تھا کہ بڑے صاحب پر حملے میں وہ بھی شامل تھے، خواہ مخواہ ہی ان کے دل میں بڑے گھر کا خوف پیدا کر آیا تھا۔ یہ دونوں باتیں غلط تھیں اور ابھی چیک پر روپیہ حاصل کرنے میں کئی مرحلے باقی تھے۔ حاجی عبدالستار کے غسل خانے میں کھڑے ان لوگوں کی آوازیں باہر نہیں نکل سکی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر میں ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ دفتر بالعموم 2 بجے بند ہوتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ کمپنی کے لوگ بھی اس وقت تک چلے جاتے ہوں گے، مگر جب میں بیڈن روڈ پر پہنچا تو مجھے شبر ایک چائے خانے میں داخل ہوتا نظر آیا۔ اس کا وہاں مل جانا ہی بہت غنیمت تھا۔ وہ دفتر سے وہ اکثر غیر حاضر ہی رہتا تھا، پتہ نہیں وہ اسے پیسے کس کے دیتے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میری اس سے اس وقت ملاقات ہو رہی تھی۔ جب وہ اندر جا کر کرسی پر جم کر بیٹھ گیا تو میں بھی ارد گرد کا جائزہ لے کر اس کے پاس جا پہنچا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ ایک دم اٹھ گیا۔ واہ رے آپ سر، آپ کیسے آ گئے اس ہوٹل میں؟ یہ تو غریب لوگوں کا چائے خانہ ہے سر۔ نہیں یار، تجھے دیکھ کر میں ادھر آ گیا۔ میں نے سوچا آج چائے شائے ہی پلا دیتا ہوں۔ کچھ پیسے بھی تمہارے پاس ہیں کہ نہیں؟ کہاں جی، یہ نوکری تو بس ایسی ہی ہے، 100-125 روپیہ ملتا ہے، اللہ جانے کیسے گزر بسر ہوتی ہے، پھر بیڑی پان چائے کا خرچہ الگ ہے، اس سے تو میں جان نہیں چھڑا سکتا ہوں۔ یہ تو بڑی بری خبر سنائی ہے تم نے۔ کیا کہو جی، بیوی بیچاری الگ لوگوں کے برتن بانڈے مانجتی ہے، مر کھپ کر وہ بھی 70-80 لے آتی ہے۔ ایک جنجال میں پھنسا ہوں، یہ کوئی زندگانی تو نہیں ہے نا سر؟ تم بھی ٹھیک ہی کہتے ہو شبر، آدمی بے بس ہو جاتا ہے، نہ اسے مرنا سوجے نہ جینا۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے بہت ترس آتا ہے۔ تمہارے مالک تو کروڑوں کما رہے ہیں۔ کماتے ہیں سر، بہت کماتے ہیں، مگر ہم ہی بے غیرت ہیں، کلرکوں کو 250 دیتے ہیں۔ کوئی ایسا ہوگا جس کی تنخواہ 400 ہوگی۔ بہت حسین لوگ ہیں یہ، ان میں سے ایک تو بڑا عہدے دار ہے، وہی ملک اشرف، اول درجے کا گھٹیا آدمی ہے، وہ پیسہ گر جائے تو منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ یہ لو شبر، یہ 500 روپے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے، بھلے آدمی نظر آتے ہو تم، مجھے یہ رکھ لو۔ 500؟ ارے سر کیوں مذاق کرتے ہیں، میں نے آپ کی کون سی خدمت کی ہے بھلا؟ پتہ نہیں وہ محسن صاحب کہاں نکل گئے، دفتر میں آپ کے ساتھ ہی آئے تھے، پھر پتہ نہیں کدھر نکل گئے ہیں، کسی کام سے چلے گئے ہوں گے۔ میں تو اسی وقت واپس آ گیا تھا، اب پھر یہاں آیا ہوں، ایک کام تھا مجھے۔ تم کب چھٹی کرتے ہو؟ دفتر تو 3 بجے تک ہے، مجھے بھی خیر بیٹھنا ہی پڑتا ہے یہاں۔ رات کو کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بڑی رونق ہے یہاں، اور پھر دفتر میں کوئی خاص چیز تو ہوتی نہیں، فائلیں ہی فائلیں ہوتی ہیں اور بس۔ کیوں کوئی خاص کام تھا آپ کو؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا تھا میں، لو چائے پیو۔ اس دوران بیرے نے چائے لا کر ہمارے سامنے رکھ دی تھی۔ شبر نے نوٹ جیب میں ڈال لیے، بولا سر میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں، سچی کہوں تو یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اتنے سارے نوٹ اکٹھے ہاتھ میں لیے ہیں۔ کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، جب تک گزارا کرو، کبھی ضرورت پڑے تو میری کوٹھی آ جانا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے شادمان کا پتہ دے دیا، حالانکہ اس سے میرا تعلق کوئی نہیں تھا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں سر، میں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے سر، بتائیں گے بھائی، بتائیں گے۔ میرا خیال ہے ہم کھانا کھا لیتے ہیں، آؤ اٹھو، کسی اچھے ہوٹل چلتے ہیں، چائے ہم پی چکے تھے اور کھانے کا
کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ میں اسے ساتھ لے کر کیری ہوم میں جا گھسا۔ اس میں جگہ تو زیادہ نہیں تھی مگر کھانا وہ بہت اچھا پکاتے تھے اور شبر حیران تھا کہ میں اس پر اس قدر مہربان کیسے ہو رہا ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر میرا چہرہ غور سے دیکھتا تھا۔ وہ بہت ہی ٹوٹا پھوٹا اندر سے پھوڑا آدمی تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر مجھے ترس آتا تھا۔ شکل و صورت کا بھی اچھا تھا اور گفتگو تو اس کی بہت نستعلیق سی تھی۔ جب میں ڈھیر سارا کھانا اس کے سامنے رکھوا چکا تو اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ بولا یہ سب کچھ ہمارے ہی لیے ہے سر، ہم کھا لیں گے اتنا؟ میرا مطلب ہے ہاں بھائی کیوں نہیں، میرا خیال ہے آج تم یہاں سے کھانا گھر بھی لے جاؤ، بھابی بھی کیا یاد کریں گی، انہیں بھی یہ سب کچھ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہو تو سکتا ہے مگر میرے پاس برتن کوئی نہیں ہے۔ برتن کی کیا ضرورت ہے، یہ ڈبوں میں بند ہو سکتا ہے، کھاؤ اور پرواہ مت کرو، آج میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد اسے یقین آنے لگا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بتاؤ کہ دفتر کی چابیاں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ دفتر کی چابیوں کا ایک گچھا تو اکاؤنٹنٹ صاحب کے پاس ہے اور دوسرا میرے پاس، مجھے صبح سویرے آ کر دفتر کھولنا پڑتا ہے نا سر۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، دراصل ادھر محسن صاحب کے کمرے میں اپنی ایک چیز بھول آیا ہوں، ایک فائل ہے جو کسی کی نظر میں نہیں آنی چاہیے، دراصل میں وہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں اور یہ کام کوئی 4 بجے کے قریب ہی ہو سکتا ہے، جب دفتر بند ہو جائے تب۔ کوئی خاص بات ہے اس فائل میں سر؟ ہاں وہ میرے کاروبار سے متعلق ہے اور محسن صاحب کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے ٹھیکے میں کیا نرخ لکھے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ دراصل ہم ایک بہت بڑی عمارت کے لیے ٹینڈر دے رہے ہیں اور میں اپنا راز اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا ورنہ وہ ٹھیکہ اسے مل جائے گا۔ میرا خیال ہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم 4 بجے وہاں چلیں گے۔ اسے راضی ہوتا دیکھ کر میں نے کہا اب کیوں نہیں، دفتر کھلا ہے تو کیا ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، محسن صاحب کا کمرہ میں نے بند کیا تھا۔ نہیں 4 بجے بہتر ہے، محسن صاحب اپنی گاڑی تو ساتھ لے گئے ہوں گے، میں نے جان بوجھ کر کہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس کی گاڑی گیراج میں کھڑی ہے، گاڑی تو ادھر ہی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، شاید وہ جلدی واپس آ جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، خیر دیکھ لیں گے، اب تم دفتر جاؤ، میں یہاں ہی بیٹھا ہوں۔ وہ چند لمحے اور وہاں بیٹھا رہا، پھر بڑی رازداری کے لہجے میں بولا سر کوئی اور بات تو نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ کوئی جگہ تو نہیں چاہیے آپ کو؟ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے شبر، میں ایسا آدمی نہیں ہوں پیارے، مجھے صرف وہ فائل چاہیے اور بس۔ ٹھیک ہے سر، میں 4 بجے آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ ادھر ہی بیٹھیں، میں ادھر 4 نمبر کیبن میں بیٹھا رہوں گا، بس ٹھیک ہے؟ ویسے وہاں لوگ لیڈیز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پرواہ نہیں، میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ وہ اسی وقت تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا اور میں ہال سے نکل کر کیبنوں کی طرف چل دیا۔ میں نے 4 نمبر کیبن میں داخل ہونا چاہا تو ایک بیرے نے مجھے روک لیا، بولا صاحب جی یہ صرف فیملی والوں کے لیے ہے، میری فیملی آ رہی ہے بھائی، میں انتظار کروں گا، تم تھوڑی کافی اندر بھیج دو۔ بہت بہتر سر، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس وقت 2:15 بج چکے تھے، میں کافی اور سگریٹ سے دل بہلاتا رہا۔ کیبن آرام دہ تھا، اس میں میز کے دونوں طرف 4 کرسیاں رکھی تھیں اور اس کا دروازہ جب آدمی بند کر لیتا تھا تو یکسوئی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ 20 منٹ گزر گئے مگر کوئی بھی نہیں آیا، آنا بھی کسے تھا؟ وہاں میں برباد ترین آدمی، ہر شے سے محروم، میں تو کسی سے کوئی تعلق پیدا ہی نہیں کر سکتا تھا، ناممکن تھا، کوئی مجھ پر اعتبار بھی کر لیتا تو میں اس کے ساتھ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا تھا، اور عورتوں کی صحبت تو مجھے کبھی بھی راس نہیں آئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر میں سیدھا مسند آرا کی طرف نہ چل دیتا کہ اس سے زیادہ تو مجھے کوئی بھی ہستی عزیز نہیں تھی، مگر بار بار کوئی غیر مرئی قوت میرے قدم پکڑ لیتی تھی اور میں سر تھام کر وہیں بیٹھ رہتا، ورنہ وہ کوئی زیادہ دور تو نہیں تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تو بیرے نے بڑی آہستگی سے کیبن کا دروازہ کھولا اور مجھے یوں تنہا بیٹھے دیکھ کر اور میری آنکھوں میں برے خواب دیکھ کر وہ چہرہ شناس بولا آپ کی فیملی نہیں آئی؟ نہیں یار، میں تو ابھی تک ان کی راہ دیکھ رہا ہوں، کافی اور لا دوں؟ ہاں ضرور لا دو، کچھ اور نہیں تو کافی ہی صحیح، ابھی لا دیتا ہوں اور فیملی بھی آپ کی ابھی آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ بڑی خبیث قسم کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے واپس چلا گیا۔ پھر
پھر واپس آیا میں فیملی بھیج دوں؟ تو بعد نہیں آئے گا، مجھے کسی فیملی کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے لیے کچھ اور کافی بھیج دے، تیری مہربانی ہوگی۔ ٹھیک 4 بجے شبر میرے پاس آ گیا۔ سلام دعا کے بعد وہ بولا چلیں سر، میرا خیال ہے 4 بج گئے ہیں مگر محسن صاحب کی گاڑی ابھی تک گیراج میں کھڑی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے دور نکل گئے ہوں، چلو اب دروازے تو تم نے بند کر دیے ہوں گے؟ جی ہاں، مگر میں انہیں کھول لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں انہیں اکثر کھول لیتا ہوں، صفائی تو مجھے ہی کروانی ہوتی ہے نا؟ ہاں یہ ٹھیک کہا ہے تم نے، آؤ، یہ کہہ کر میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا ہال سے باہر نکل گیا۔ چند ہی لمحوں بعد ہم دفتر جا پہنچے۔ شام زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ شبر نے بڑے اطمینان سے دروازہ کھولا اور مجھے گزار کر اس نے اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ وہ میرے ساتھ ہی محسن کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں اسے روک دینا چاہتا تھا مگر اس نے میری بات سنی ہی نہیں، سیدھا اندر چلا گیا۔ ایک فائل میز کے دائیں ہاتھ رکھی تھی، وہ میرے لیے بالکل ہی بیکار تھی مگر پھر بھی میں نے اسے اٹھا لیا۔ یہ رہی وہ فائل شبر، میں اسے یہاں ہی بھول گیا تھا اور ابھی تک ادھر ہی پڑی ہے، میرا خیال ہے محسن نے دیکھی نہیں ہوگی۔ چلیں اچھا ہے یہ آپ کو مل تو گئی۔ یار تو رک یہاں، میں ذرا پیشاب کر لوں، لے یہ فائل پکڑ۔ میں نے وہ فائل اس کے ہاتھ میں دے کر غسل خانے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ ابھی تک مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ فائل پر ریپر لگا تھا اور وہ یوں ہی ہاتھ لگانے سے کھل نہیں سکتی تھی مگر اس کی توجہ فائل پر نہیں میری طرف تھی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے محسن بے ہوش پڑا تھا، اس حال میں کہ اس کے وجود سے فرش بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ اوف اوئے شبر، ادھر آ ذرا، یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ میں نے اس کو وہیں سے آواز دی اور خود میں دروازے سے باہر نکل آیا۔ وہ لپکتا ہوا میرے پاس آ گیا اور کھلے دروازے میں محسن کو دیکھ کر لرزنے لگا۔ یہ تو ہمارے مالک ہیں سر، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بے ہوش کیسے ہو گئے؟ مجھے کیا بتا، ادھر آ، نکال انہیں باہر، ذرا ہاتھ ڈال ان کے سر کے نیچے۔ میں نے محسن کو ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ شبر بھی میرے ساتھ لگا اور ہم نے اسے غسل خانے سے کھینچ کر باہر قالین پر ڈال دیا۔ یار یہ تو بڑی گڑبڑ کی بات ہے، انہیں کس نے بے ہوش کر دیا؟ ان کی نبضیں تو ابھی چل رہی ہے۔ ہاں وہ تو میں بھی دیکھ چکا ہوں سر، ہو سکتا ہے ان کے کسی دشمن نے یہ کام کیا ہو۔ وہ تو ظاہر ہے کوئی دوست تو یہ کام نہیں کر سکتا مگر ایسا نہ ہو کہیں یہ الزام ہم پر ہی آ جائے، پھر کیا کریں سر؟ تھانے اطلاع نہ کر دیں؟ پاگل ہے تو، وہ تو سیدھا ہمیں ہی پکڑ لیں گے کہ آخر ہم اس وقت دفتر میں کیوں گھسے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ پھر تو بہت مشکل ہے سر، کوئی حل ڈھونڈیں اس کا۔ دیکھ یہ میرے دوست ہیں، میں انہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ان کے پاس کار کی چابی تو ہوگی؟ جی ہاں ضرور ہوگی، گاڑی تو ابھی نیچے ہی کھڑی ہے۔ بس ٹھیک ہے تو ٹھہر، میں دیکھتا ہوں۔ ہاں یہ رہی چابی، اب تو ان کو اٹھا، ہم انہیں لے جا کر باہر گاڑی میں ڈال دیتے ہیں، پھر میں انہیں گھر لے جا کر خود ان کا علاج کراؤں گا۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، اٹھائیں پھر۔ چل بھائی، یہ مصیبت بھی ہمیں ہی جھیلنی تھی۔ میں نے محسن کو کندھے پر ڈالا اور شبر کے ساتھ فوراً ہی بڑے دروازے پر جا پہنچا۔ دیکھ تو انہیں سنبھال، میں گاڑی نکال کر ادھر لے آتا ہوں۔ شبر نے محسن کو باہوں میں لے کر دیوار کے ساتھ ڈال دیا۔ وہ کسی طرح ٹیک بھی نہیں لا سکتا تھا، بس لیٹتا ہی جاتا تھا جیسے وہ ابدی نیند سو چکا ہو۔ میں نے گیراج کھول کر گاڑی باہر نکالی اور پھر اتر کر گیراج بند کر کے تالا لگا دیا۔ تقریباً سارے ہی دفتر اس وقت تک بند ہو چکے تھے۔ ہمارے آس پاس کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جو گیراج سے نکلتی کار پر توجہ دے سکے کہ کاریں تو گیراج سے نکلا ہی کرتی ہیں۔ میں نے جا کر گاڑی دروازے کے بالکل سامنے کھڑی کر دی اور اس کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اس کے بعد میں نے محسن کو شبر کی مدد سے کار میں ڈالا اور اس کو ساتھ لے کر میں اگلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو شبر، آدمی کا دارو آدمی، کیا خیال ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے مالک، بچ جائیں بس، میرے لیے تو یہی بہت کافی ہے۔ تو پھر انہیں پیچھے بیٹھ کر سنبھالو اور ہو سکے تو ان کو اچھی طرح ڈھانپ لو، ان کو موسم سے بچانا بہت ضروری ہے، پتہ نہیں کب سے بے ہوش ہیں۔ جی بس آپ فکر نہ کریں، یہ کمبل میں ان پر ڈال دیتا ہوں۔ اس نے گاڑی کے عقبی حصے سے ایک ہلکا سا کمبل اٹھا کر محسن کو اڑا دیا۔ وہ کسی اپنی ہی ضرورت کے لیے کمبل کو کار میں ڈالے رکھتا تھا اور اس وقت وہ ہمارے بہت کام آ رہا تھا۔ گاڑی کو اسی وقت میں عقبی گلی
گلی سے نکال کر ہال روڈ کی طرف لے گیا اور پھر وہاں سے اسے میں نے میکلور روڈ پر ڈال دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں خطرے کے مقام سے دور جا چکا تھا۔ مال روڈ پر چڑھنے کے بجائے میں مزانگ چوک کی طرف سے نکلا اور جیل روڈ پر سے ہوتا ہوا گلبرگ جا پہنچا۔ اب میری طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اندر اگر محسن بے ہوش پڑا تھا تو سامنے کی سیٹ پر بیٹھے میرا بھی اندر سے افراتفری کے مارے برا حال ہو رہا تھا، مگر ابھی میرے حوصلے کی تو بہت بلند تھی اور میں سوچ سکتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ دیکھو شبر، تم یوں کرو کہ یہیں اتر جاؤ اور یہ لو 1000 روپے ہماری طرف سے ہماری بھابھی کے لیے کوئی عمدہ سا تحفہ لے جانا۔ جی میں سمجھا نہیں، نہ سمجھنا زیادہ بہتر ہے شبر، یہ میرے دوست ہیں، خود ان کا علاج کروا لوں گا۔ تم جب کل دفتر جاؤ تو کسی سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محسن صاحب کہاں ہیں، ورنہ تمہیں بھی پکڑ لے گی، سمجھے؟ بہتر یہی ہے کہ تم اس معاملے میں بالکل خاموش رہو۔ محسن صاحب 2-4 دن بعد خود ہی دفتر آ جائیں گے۔ ویسے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے سر، ان لوگوں نے کبھی کوئی ہمدردی نہیں کی ہے، مگر پھر بھی میں آپ کی نیت نہیں سمجھ سکا ہوں۔ ہماری نیت پر زیادہ غور نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ میں نے 1000 کے نوٹ اس کو دیتے ہوئے کہا، کار میں نے سڑک سے اتار کر کچی جگہ پر کھڑی کر دی تھی، اس کے شیشوں پر پردے تنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے محسن پر براہ راست کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ سر یہ رقم تو آپ رہنے ہی دیں اور مجھے یہاں اتار دیں، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، آپ انہیں اپنے کسی مقصد کے لیے اغوا کر لائے ہیں اور مجھے صرف 1-1.5 میں ٹرکھانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوگا۔ اس نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اس کی نظر میں سور کا بال اگ گیا تھا۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا اس سے تو بہت پہلے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے تھا، ایسے نچلے آدمی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ ایک آہنی عزم اس کی آنکھوں میں جھلکنے لگا تھا جیسے وہ مجھے زیر کر چکا ہے۔ انداز اس کا ایسا ہی تھا۔ اب میرے سامنے 2 ہی صورتیں تھیں، یا میں اسے قتل کر دیتا یا بے ہوشی کی نیند سلا دیتا۔ تو پھر کیا مرضی ہے تمہاری، کچھ رقم اور دے دوں تمہیں؟ اگر دینا ہی ہے تو مجھے 50,000 روپیہ دے دیں، ورنہ مجھے یہاں اتار دیں۔ تو پھر آگے آ جاؤ، میں تمہیں رقم گن دیتا ہوں، اتنے پیسے میرے پاس موجود ہیں، ادھر اندر سے ہی آ جاؤ۔ میں نے ایک خاصی رقم کا بنڈل اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلنے لگیں، وہ تیزی سے اٹھا، سیٹوں کے درمیان میں سے ٹانگیں پھیلا کر اگلی نشست پر آ بیٹھا۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا تھا۔ رقم میرے ہاتھ میں دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ بولا، اس کو جہاں چاہے لے جائیں سر، مجھے کیا ہے، آپ مجھے صرف 50,000 روپیہ دے دیں اور بس میں کوئی بندوبست کر لوں گا، اس نوکری پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ تو پھر لو یہ رقم گنو۔ میں نے 1000 روپے کے نوٹ اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ میں اسے پہلے ہی دے رہا تھا مگر ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، لیکن اب وہ ان نوٹوں کو بڑے شوق سے گننے لگا تھا۔ کچھ نوٹ میں نے اور نکال لیے اور جیسے ہی اس نے گرا میں اس پر پنجہ ڈال دیا۔ آدمی کی مزاحمت ہوتی ہی کتنی انگلی ذرا گہری دبی تو اس نے سر ڈال دیا۔ اسے میں نے فوراً سیٹ کے نیچے ڈالا اور گاڑی لے کر میں سیدھا اپنی کوٹھی جا پہنچا۔ ہارن سن کر حیدر فوراً باہر نکل آیا۔ کار کا رخ میں نے گراج کی طرف پھیر دیا۔ حیدر کی چھٹی اس کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ میرے قریب پہنچ کر کھڑکی میں سے جھانکتے ہوئے بولا، خیر تو ہے سردار صاحب، یہ کچھ سواریاں نظر آتی ہیں مجھے آپ کے ساتھ۔ ہاں، ان کو تہہ خانے میں ڈال دینا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ گراج کے اندر ہی گاڑی کھلے گی، وہ اسی وقت کھولنے لگا تھا۔ ہم نے کار اندر پہنچائی تو اس نے دونوں دروازے کھول دیے۔ میں نے محسن کو باہر نکالا، پھر شبر کو۔ یہ کون لوگ ہیں سردار صاحب؟ یہ بہت اونچے لوگ ہیں بھائی، اور بڑے کام کے بھی ہیں، یہ بہت دن یہاں رہیں گے، ان کا کھانا وانا تمہارے ذمہ ہوگا، اس کی تو فکر ہی نہ کریں، ایسا دانا ڈالوں گا انہیں کہ یہ کھانا ہی بھول جائیں گے۔ ان دونوں کو ہم نے تہہ خانے میں اتار کر قالین پر ڈال دیا۔ اب بھی بہت صاف ستھرا تھا، حیدر اس کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ دیکھ لیں جناب، تہہ خانہ بالکل صاف ستھرا ہے، میں دوسرے تیسرے دن ادھر بھی آ جاتا ہوں۔ اچھا کرتے ہو، کیا پتا کون مہمان یہاں آ رہے، ان کو رات 10 بجے دیکھ لینا۔ آؤ ذرا ان کے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ لو، بس ابھی لیں جی، ایسے باندھوں گا کہ یہ ہل بھی نہیں سکیں گے۔ ویسے یہ ہیں کون؟ چھوڑ
یار تو ان کا پتہ لے کر کیا کرے گا، یہی کافی ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ پھر بھی جی ان کے گھر والوں کو تو اطلاع دے دینی چاہیے، ورنہ وہ پولیس کے چکر میں پڑے رہیں گے۔ لگتے تو مجھے یہ بہت ہی شریف لوگ ہیں۔ بہت شریف کیا بات ہے تمہارے اندازے کی۔ اس نے ان کی مشکیں اچھی طرح کس کر باندھ دی اور پھر ہم تہ خانہ بند کر کے باہر نکل آئے۔ وہ بی بی ابھی یہاں ہی ہے؟ بالکل یہاں ہے، وہ تو اپنی کشتیاں جلا کر آئی ہے، کہتی ہے اب مجھے رہنا ہی یہاں ہے۔ یار اس سے میں بہت تانگ آیا ہوں حیدر، کچھ اس کا بندوبست کر۔ کیا خیال ہے میں تیرا اس کے ساتھ نکاح نہ پڑوا دوں؟ او جی مجھے تو معاف ہی رکھیں جناب، کیوں آپ مجھے تباہ کروانا چاہتے ہیں؟ یہ نوکری بھی میں پھر نہ کر سکوں گا، تیری نوکری بھی پکی رہے گی۔ میاں بڑی مالدار عورت ہے اور سخی بھی ہے، قسم اللہ کی تیرے تو دن پھر جائیں گے حیدر۔ بہت اچھا موقع ہے پیارے، میں اسے منا لیتا ہوں، میرا خیال ہے وہ تیار بھی ہو جائے گی، تیری وہ تعریف بھی کر رہی تھی۔ حیدر کھلکھلا کر ہنس دیا، بولا ٹھیک ہے میں تیار ہوں سردار صاحب، آپ بات کریں اس سے۔ مجھے سولی پر چڑھانا ہی چاہتے ہیں تو مجھے منظور ہے، مگر آپ یہ سوچ لیں کہ بک نہیں ہوئے، تیری پرواز سے کوئی مقام زیادہ اونچا نہیں ہے۔ بہرحال دیکھ تو آج ذرا پہل تو کر، کہیں مروا نہ دیں مجھے، میں تو بھاگ بھی نہیں سکتا اس ٹانگ کی وجہ سے۔ بھاگنا تو عشق میں بالکل منع ہے پیارے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب عشق کیا تو ڈرنا کیا، سنا ہے نا وہ گانا تم نے؟ آج ایک عشقیزہ تو پیش کرو اسے۔ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آج ہی نام سنا ہے اس کا، یہ بھی ہوتا ہے؟ بہرحال آج تم اس سے بات تو کرو۔ کیا آپ میرا مطلب ہے واقعی سیریس ہیں؟ تو اور کیا میں بکواس کر رہا ہوں؟ ہم تمہارا گھر آباد دیکھنا چاہتے ہیں پیارے، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کسی رئیس سے پالا پڑا تھا؟ ٹھیک ہے جی میں دیکھوں گا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ حیدر نے میری بات پکی طرح پلے باندھ لی، مجھے یقین ہو گیا وہ آج کچھ نہ کچھ سلسلہ جنبانی ضرور کرے گا۔ ہم جب عمارت میں داخل ہوئے تو سربری خانم اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھی بچے کو فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بچے کو باہوں میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے بڑی راہ دکھائی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ کام تھا مجھے۔ آپ دن اچھا گزرا؟ بس جی گزر ہی گیا، ابھی تو میں یہاں بالکل محفوظ ہوں، مگر مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آہو صاحب کو آپ کے گھر کا فون نمبر نہ مل جائے۔ وہ میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے اور وہ ڈائری وہیں رہ گئی ہے۔ دیکھیں جی میں آپ سے پھر کہوں گا کہ ابھی آپ واپس چلی جائیں، جس طرح بھی ہو سکے آہو کو رام کریں۔ میرے اپنے جمیلے اتنے زیادہ ہیں کہ میں کسی اور طرف توجہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے مجھے حیران کر دیا ہے، میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ مجھ پر 2 بار حملہ کر چکا ہے، مجھے مار دینا چاہتا ہے۔ پھر تو میں کہوں گا آپ یہاں سے سیدھی ڈھلوں صاحب کے پاس چلی جائیں، میں جیسے ہی فارغ ہوا آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کی صلح کرا دیں۔ وہ دراصل میں کیا کہوں، اس سے میری صلح نہیں ہو سکتی۔ اچھا تو یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ ڈھلوں صاحب کے پاس چلی جائیں؟ ہاں یہ میں کر سکتی ہوں، مگر میں ان سے کیا کہوں گی؟ میرا تو گھر تباہ ہو گیا ہے، ایسا گھر جس میں آہو صاحب موجود ہیں۔ ہاں اس کو میں اب اپنی زندگی کا حصہ نہیں سمجھتی ہوں۔ آپ پلیز آپ اس مسند آرا کو تو بچا لیں۔ وہ کس طرح؟ میں کیا کر سکتا ہوں بھلا؟ آپ نے ہی بتایا ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کا علاج ہو سکتا ہے اور اسے آہو کے کرتوت بتائے جا سکتے ہیں۔ خیر میں دیکھ لوں گا، اس سے بھی مل لوں گا، مگر بہتر ہے آپ یہاں نہ رہیں، پتہ نہیں یہاں کیا حالات ہو جائیں۔ کل میں بہرحال یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اچھا ٹھہرے، میں آہو کو فون کرتا ہوں، اسے میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے۔ نہیں نہیں پلیز آپ اسے فون نہ کریں، وہ بدک جائے گا، اس جانور کو مت چھیڑیں۔ نہیں اس میں حرج ہی کیا ہے، میں اسے فون کر لیتا ہوں۔ سربری کا رنگ ایک دم بدلنے لگا، میرے ذہن میں جو شک کا تیر الجھا ہوا تھا اور گہرا ہونے لگا۔ وہ مجھ سے سچ نہیں بول رہی تھی اور اب اس کی تصدیق کا وقت آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں، تو پھر یہ طے رہا کہ آپ ابھی ڈھلوں صاحب کے پاس چلی جائیں گی، میں آپ کو وہاں لے چلوں گا، مجھے بھی ان سے ایک کام ہے۔ ہاں اس کے لیے میں تیار ہوں، آپ فارغ ہو جائیں تو ہم اکٹھے ہی وہاں چلے جائیں گے۔ بہتر ہے میں تھوڑی دیر کے لیے کوئی مسٹر ولسن ہیں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ حیدر اتنی دیر میں
میں آپ کے پاس رہے گا، اس لیے کوئی چائے شائے تیار کرو بھائی۔ حیدر ابھی تک وہاں کھڑا ہماری باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ انہیں وہیں چھوڑ کر وہ ایک بار پھر کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ 6 بجنے میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا، مجھے ایک رکشا نظر آ گیا اور میں اس میں بیٹھ کر ولسن کی طرف چل دیا۔ کار میں نے کوٹھی ہی میں رہنے دی، پتہ نہیں وہاں حالات کیا ہو جاتے۔ ولسن کا گھر گلبرگ کے بڑے ہی بارونق علاقے میں تھا، مگر چونکہ وہ عقبی گلیوں میں رہتا تھا اس لیے وہاں ماحول خاموش سا تھا۔ اس سارے علاقے کی خوبی یہ تھی کہ آدمی چند تھے، کوٹھیاں بڑی بڑی تھیں، شبوں کو وہاں جو سناٹا چھایا رہتا تھا اس کا اثر دن بھر قائم رہتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی وہاں ہارن اس خاموشی کو توڑ جاتا تھا، ورنہ ہما وقت وہاں چپ کا تالا لگا رہتا تھا۔ لوگوں کے کتے بھی بہت سمجھدار تھے، گیٹ کے اندر رہتے تھے اور بس کبھی کبھار ایک باؤں بک کر کے چپ ہو جاتے تھے، جیسے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہوں۔ جب میں ولسن کے دروازے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ اس نے ایک بہت ہی نچلا اور بے چین کتا پال رکھا تھا۔ جب گیٹ کے اندر ڈیرا جما رکھا تھا اور وہ سلاخوں سے سرخ تھوتنی نکال کر جب بھونکتا تھا تو اندر باہر ایک بنچال تھا آ جاتا تھا، وہی اس گیٹ کا پہرے دار تھا۔ مجھے گھنٹی بجانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس وقت شام ہو گئی تھی مگر گیٹ منور تھا، اس کے دونوں بلب روشن تھے اور اندر لان میں بھی روشنی ہو رہی تھی جو بہت آگے پورچ تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ کوٹھی بڑے کرینے سے بنائی گئی تھی، اگرچہ لان چھوٹا سا تھا مگر گیٹ کے اوپر سے دیکھنے پر بہت بڑا معلوم ہوتا تھا۔ کتے کی باؤں باؤں سن کر ایک کالا بجنگ آدمی باہر نکلا۔ میرا خیال ہے اس کے آباؤ اجداد افریقہ سے آئے ہوں گے، ورنہ اس کا حلیہ کچھ تو تبدیل ہو جاتا۔ اس نے آتے ہی کتے کو پچکار کر پیچھے ہٹایا اور اس زنجیر کسی کیل سے باندھ کر گیٹ پر آ پہنچا، پھر مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، یور نیم پلیز۔ یار تو میری زبان میں بات نہیں کر سکتا، مجھے انگریزی نہیں آتی ہے۔ نو انگلش، نو فرینچ، نو مسٹر ولسن گھر پر ہیں؟ ولسن ناٹ ان دی ہاؤس، یور نیم پلیز۔ سردار کریم نواز وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ میرا خیال ہے تم ساری بات سمجھ رہے ہو مگر جان بوجھ کر میری زبان میں بات نہیں کرتے ہو۔ میں نے گیٹ کے قریب ہو کر سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے 2 ہی منٹ میں زچ کر دیا تھا، خواہ مخواہ کسی انگریز کے بھانجے کا بھتیجا بنا ہوا تھا۔ وہ میرے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر چونکا اور مسکراتے ہوئے خالص پنجابی میں بولا، میں مسز ولسن کو اطلاع دیتا ہوں، آپ ادھر ہی ٹھہریں۔ اب وہ دانت نکوسنے لگا تھا خجالت سے۔ اب ہوئی نا بات، تم ایسے ہی لارڈز میٹنگز بنے ہوئے تھے، جاؤ میرا نام بتاؤ مسز ولسن کو۔ وہ اسی وقت لوٹ گیا مگر ابھی وہ آدھے راستے پر ہی پہنچا تھا کہ ایک اونچی لمبے قد کی گوری چٹی عورت اس کے سامنے آ گئی اور اس سے بات کر کے وہ فوراً ہی گیٹ کی طرف بڑھ آئی۔ ہیلو سردار کریم نواز جی، آپ کا خادم۔ آپ کے اس نوکر نے بڑا وقت ضائع کر دیا، کہتا تھا مجھے انگریزی کے سوا کوئی بات سمجھ نہیں آتی مگر وہ ٹھیٹھ پنجابی بھی سمجھ لیتا ہے۔ میں اس کی صورت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، وہ گیٹ کے اوپر سے مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں وہاں اپنا معائنہ کرانے آیا ہوں۔ بالآخر اس نے دروازہ کھول دیا۔ آئیے تشریف رکھیں، ولسن ذرا دیر کے لیے باہر گئے ہیں، آپ کے لیے کہہ گئے تھے، میرا خیال ہے آپ ان کا انتظار کر سکتے ہیں۔ جی ہاں کیوں نہیں، میں تو انہی سے ملنے آیا ہوں مگر زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کو بھی اس بہانے دیکھنے کا موقع مل گیا ہے۔ آواز تو آپ کی فون پر سن چکا تھا، آپ کی زبان دانی نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ اوہ نو، اردو اور پنجابی تو بہت خوبصورت زبانیں ہیں سردار صاحب اور مجھے ان سے محبت ہے۔ واقعی بڑی حیرت کی بات ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہماری زبان کو اتنا اچھا سمجھتی ہیں۔ وہ مجھے لان کے قریب سے گزار کر کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ اس کا ڈرائنگ روم نفاست کا مرکہ تھا، ہر شے بڑے کرینے سے سجی ہوئی تھی، دیواروں پر بہت خوبصورت مناظر کی تصویریں لگی تھیں جو اس کے ذوق کی آئینہ دار تھیں۔ بیٹھیں ڈارک ان کے لیے چائے بناؤ، اس نے دروازے میں کھڑے اس نوکر سے کہا جو ہمارے گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ یس میڈم کہہ کر وہ دوسری طرف نکل گیا۔ وہ میرے سامنے ایک سبک سی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی، بولی مجھے
مجھے آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا سردار صاحب، بلکہ آپ کو فون کرنے کے بعد میں آپ کی زیادہ منتظر تھی۔ دراصل اچھے لوگ ہر شے میں کوئی نہ کوئی خوبی دیکھ لیتے ہیں۔ سگریٹ پیتے ہیں آپ؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔